ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی ملک میں چلے جائیں جہاں الیکشن ہوتی ہے، یہ سما نہیں ہوتا. یہاں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت آپ نے الیکشن کو لوٹنا ہوتا ہے، اس لیے آپ وہاں خوف کا سما پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں. جب اس کی بریک بھی متاثر ہو گئی ہے، اب جو وفد ہمارے جا رہے ہیں پہلگام کے سلسلے میں سیاسی وفد ہے، کیا وہ متاثر نہیں ہوں گے کہ ہماروں کی آواز اس طرح سنی جائے گی کہ جب جس بندے کی گریڈیں دینے کی ہے اپنے ملک میں، تو کیا وہ ہمارا لوگوں کو باور کرا سکے گا اپنا موقف صحیح طریقے سے؟ دیکھیں آپ کے سوال میں خود ہی جواب موجود ہے. ظاہر ہے یہی بات ہے. دیکھیں جب کسی حکومت کی ساکھ نہ ہو، اس پہ اعتبار ملک کے اندر نہیں ملک کے باہر بھی نہیں ہے. جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. یہاں پہ مبصر موجود تھے. یورپین یونین کی رپورٹ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، سیل کر دیا گیا ہے. آپ کہیے اس حکومت سے یورپین یونین کی صرف رپورٹ جو انہوں نے 8 فروری کے الیکشن پہ مرتب کی ہے وہ منظر عام پہ لے آئیں، کیوں نہیں لاتے؟ اس دن یہاں یورپین یونین والے آئے تھے، سب سے مفصل رپورٹ انہوں نے لکھی. وہ ہر کینڈیڈیٹ کے حلقوں میں گئے، بیشتر حلقوں میں گئے، ہر پارٹی سے ملے. وہ رپورٹ موجود ہے اور تمام بیرونی طاقتیں ممالک جانتے ہیں اس دن کیا ہوا. کوئی توقع نہیں رکھتے، کوئی توقع نہیں رکھتا. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ عدلیہ سے توقع ختم ہو جائے. 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد تھا عدلیہ کو مغلوب کرنا، وہ کر لیا گیا ہے. ہم پیش ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے پیش ہونا ہے، یہ ہمارا فرض ہے. ہم میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہم کسی امید کے بغیر پیش ہوتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ میڈیا نے تحریک کا ایک اعلان کیا ہوا ہے، وہ تحریک آپ لوگ کب چلا رہے ہیں؟ دیکھیں اپوزیشن پارٹیوں کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں، اور دوسرا یہ جو امریکی وفد آیا ہوا ہے، کیا پی ٹی آئی کی کوئی رہنماؤں کی قیادت کی ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ دیکھیں آخری جو سوال ہے میرے علم میں نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ہماری قیادت کی کسی امریکی وفد سے ملاقات ہوئی ہے. ہمارا اب معاملہ، ہمارا تعلق پاکستان کی عوام سے ہے. ہماری ملاقات پاکستان کے عوام سے ہے. اور دیکھیے تحریک شروع ہے، ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، ہم ہر روز آئیں گے. تحریک بہت سی سطحوں پہ چلتی ہے. تحریک فکری سطح پہ چلتی ہے، تحریک سڑکوں پہ بھی چلتی ہے. یہ تحریک پاکستان کے عوام نے چلانی ہے، صرف پی ٹی آئی نے نہیں چلانی. میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے، پی ٹی آئی کے مستقبل کا معاملہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام اس تحریک کو چلائیں گے. راجہ صاحب، آپ کی جماعت کے لوگوں نے خط لکھا تھا صدر لاہور کے خلاف آپ کو کہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، ایکٹیو نہیں ہے. خط کا کیا بنا کیونکہ جماعت میں بھی دیکھیں آج یہ موضوع نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں. آج ہم بڑی سطح کی بات کر رہے ہیں. آپ کے بارے سے ایک بیان تھا کہ جو خان صاحب کے بچے ہیں ان کو بھی آنے والے دنوں میں سیاست میں آنا چاہیے. کیا یہ آپ کا اپنا ذاتی بیان تھا یا پھر اس میں کوئی آنے والے دنوں میں کچھ عملی طور پہ کام ہم دیکھ رہے ہیں؟ جی بات یہ ہے، میں اس میں دوبارہ کلیئر کر دوں کہ یہ کوئی مروسی سیاست نہیں ہے. اگر کوئی بچہ اس قابل ہے، ایبلٹی ہے، اور خان صاحب کے بچوں کا آپ انٹرویو دیکھیں تو تقریباً 5 کروڑ تک وہ ویور پہنچ چکے ہیں. اور اگر آپ ان میں میچورٹی دیکھیں، اگر سیاست میں وہ آنا چاہتے ہیں تو کوئی اس وجہ سے پابندی نہیں ہے کہ عمران خان کے بیٹے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ پوری دنیا میں جائیں گے، پاکستان آئیں گے. ان کے والد صاحب ادھر پابند سلاسل ہیں اور ان کے والد صاحب ادھر ناجائز بیس لیس مقدمات میں ہیں. ایک مقدمہ فسطائیت کی گورنمنٹ کا وہ سامنا کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے وہ جیل کے اندر ہیں، ہماری اگلی نسلوں کے لیے وہ جیل کے اندر ہے. تو اگر وہ آنا چاہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں، اگر وہ آنا چاہیں تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا. دیکھیں قوموں نے ان مارکوں کو سر کیا ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے، وہاں حالات ہماری طرح کے ہی تھے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کی قوم بھی اپنا فیصلہ نہ کر سکے. آپ انسانی تاریخ پہ نظر دوڑائیے، کسی ایک قوم کے بڑے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوئے. فیصلے ہمیشہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں، ہمیشہ میدانوں میں ہوتے ہیں. یہ تاریخ کا ایک انمٹ اصول ہے. پاکستان کے فیصلے بھی بالآخر سڑکوں پہ ہوں گے.
دیکھیں میں نے عرض کیا پاکستان میں الیکشنوں کی تاریخ تابناک نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ جو ہے دستا کے الیکشن دیکھیں یا ملکہ الیکشن یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ نہیں رہنا چاہیے. میں عرض کروں دیکھیں یہ جو اس قسم میں عرض کروں دیکھیں فرق تو جزیات میں ہوتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے کہ آر او کو اغوا کر لیا گیا، آر او کو میں اغوا نہیں کر سکتا، آر او کو کوئی کینڈیڈیٹ بھی اغوا نہیں کر سکتا. آپ سوچئے کہ کس کے پاس طاقت ہے کہ آر او اغوا ہو جائے، کہ آئیں جتھے آئیں، یہ کوئی گنڈوں کے جتھے نہیں آتے، یہ اہلکار آتے ہیں جو اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں. ہمیں براہ راست گفتگو ریاست سے اسی لیے کرنی ہے. ریاست جب تک جمہوریت کے تابع نہیں ہوگی، ریاست کے وسائل کو استعمال کیا جائے گا اسی طرح کے معاملات کے لیے، اسی طرح کے کارناموں کے لیے. جی وہ پروسیس تو جنوری میں ہو جانا چاہیے تھا، 5-6 مہینے تاخیر ہو چکی ہے. ہمارے متعدد خط ہیں عمر ایوب خان صاحب نے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن اسپیکر کو لکھے ہیں. اب کچھ ہلچل بظاہر ہوئی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ نیا چیف الیکشن کمشنر اور جو ریٹائر ہو رہے ہیں ممبران، ان کی جگہ ممبران اگلے چند ہفتوں میں مقرر کر دیے جائیں گے. لیکن اس عمل سے بھی کوئی بہت امید نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ عمل بھی اب حکومت کے اختیار میں ہے. ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی، اس میں 6 ممبر حکومت کے ہوں گے، 6 اپوزیشن کے ہوں گے. اپوزیشن میں وہ ایک قسم کی دوست اپوزیشن بھی شامل ہے جو حکومت کے ساتھ چلتی ہے، تو بالآخر حکومت ہی مقرر کرے گی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو دور ہم نے دیکھا ہے، جو سیاہ دور ہم نے دیکھا ہے، آنے والا دور شاید اس سے کم سیاہ ہو. ہم اس امید میں تو ضرور جیتے ہیں. ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے کہ آنے والا بالکل انصاف پسند ہوگا، ٹھیک الیکشن کرائے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہو، لیکن ہمیں کوئی اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی ملک میں چلے جائیں جہاں الیکشن ہوتی ہے، یہ سما نہیں ہوتا. یہاں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت آپ نے الیکشن کو لوٹنا ہوتا ہے. اس لیے آپ مائے خوف کا سما پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں. جب اس کی میرے کیوں متاثر ہو گئی ہے؟ اب جو وفد ہمارے جا رہے ہیں پہلگام کے سلسلے میں، یہ سیاسی وفد ہے، کیا وہ متاثر نہیں ہوں گے کہ ہماروں کی بات اس طرح سنی جائے گی کہ جب جس بندے کی گریڈیں لے کی ہے اپنے ملک میں، تو کیا وہ ہمارا لوگوں کو باور کرا سکے گا اپنا موقف صحیح طریقے سے؟ دیکھیں آپ کے سوال میں خود ہی جواب موجود ہے. ظاہر ہے یہی بات ہے. دیکھیں جب کسی حکومت کی ساکھ نہ ہو، اس پہ اعتبار ملک کے اندر نہیں ملک کے باہر بھی نہیں ہے. جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. یہاں پہ مبصر موجود تھے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.